سوچتا ہے میرا بیٹا ہے مجھے کیسے مارے گا. اس نے پھر حضور کی شکایت کی. حضرت مولانا جامی قدس سرہ الثانی آپ فرماتے ہیں عمر بیدر رام بکشت، یعنی حضرت عمر فاروق نے تلوار ماری، خطاب کا سر 10 قدموں پہ جا گیا. آپ نے فرمایا تو نے میرے محبوب کی شکایت کی اور وہ بھی میرے سامنے. تو آپ نے اس کا سر کر دیا. آپ نے فرمایا جہاں حضور ہے وہاں اور کوئی بھی نہیں ہے. حضور کی محبت ہر شے سے افضل و اعلیٰ ہے، اور محبت ایک خواہش ہے. محبت ایک خواہش ہے جو انسان کی ہر خواہش ہے. جو خواہش غالب آ جائے اسے محبت کہتے ہیں. اور فرد محبت کا نام عشق ہے. اور عشق العشق هو الذات، عشق اللہ کی ذات ہے. سید شیخ محمد شاہ صاحب گیلانی مصدر فیض حقانی میرے دادا پاک کے شیخ کامل ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی عشق اللہ کی ذات تے لوکاں دا میل. عشق اللہ کی ذات تے لوکاں دا میل مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ خدا سے ملا دیتا ہے، محمد مصطفیٰ سے ملا دیتا ہے. اور جب تک وہ خالص محبت، وہ حضور کی خالص حقیقت حضور کی محبت نصیب نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا ہے. وہ مومن نہیں ہے. مومن تب ہوگا جب حضور کی محبت دل میں راسخ ہو جائے گی ہر شے سے بڑھ کر. اور پھر ایک مقام آئے گا کہ پھر اسے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہم حضور ہی حضور نظر آئیں گے، سرکار ہی سرکار نظر آئیں گے. اسی واسطے حضور نے فرمایا کسی شے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یعنی جب تک ہماری محبت پہ اندھا اور بہرا نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے. یعنی ہماری محبت اس قدر ہو جائے کہ اسے سنائی دے تو ہماری آواز سنائی دے، اسے دکھائی دے تو ہمارا چہرہ دکھائی دے. کیا فرمایا جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ فَعَنْتَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتَ فَلَا أَرَىٰ إِلَّا أَنْتَ. آپ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں تو میرے سامنے حضور کھڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا سَمِعْتَ فَعَنْتَ قَوْلًا طَيِّبًا، اور جب بھی میں سنتا ہوں میں حضور ہی کی گفتگو کو سنتا ہوں. اور جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے حضور کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. میرے دادا پاک حضور امام پاک امام جلوی سرکار روضہ پاک والے آپ کیا عرض فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں پھر رہی ہے وہ صورت حبیب کی. آنکھوں میں پھر رہی ہے وہ صورت حبیب کی، دل میں چھپا ہے محمد کے نام. میری آنکھ میں حضور سما چکے ہیں. نینا میں جو آن بسو تو نینا جام ہی لوں، نہ میں دیکھوں اور نہ کسی کو دیکھنے دوں. اور کیا فرمایا حضرت میاں محمد بخش صاحب نے؟ وہ فرماتے ہیں سفنے
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? तो हमने कहा था कालू बला, तो उस वक्त मैं सुन रहा असीली कोले हाथ से ऐसे कहता कुल्ले शाह। और सैयद शेर मोहम्मद शाह साहब ईरानी मस्जिद फैज़ हक़ानी आप फरमाते हैं कि अलिफ आ मीम या ढोला साथे आओ कदाने, क्या फिराक है। और सारा मजा, सारी लज्जत, सारा सरूर, सारा कैफ फिराक में है। वसल रसूल में कोई मजा नहीं है, फिराक में मजा है। वो बुलबुल होती है ना, बुलबुल, और वो रो रही होती है, बुलबुल रोती है फूल की जुदाई में, वो रोती है और कहता है लाला बुलबुल को बेअसर पर्दा में उड़ के नाम की चाक हो गए। कौन कहता है कि बुलबुल के रोने में असर नहीं है? बुलबुल रोती है तो इधर फूल भी पत्ती पत्ती हुआ पड़ा है। रसूल पाक साहिब दौलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने अपने बटन मुबारक खोले। सुनिए सुनिए, हदीस रसूल है, सरकार ने अपने गोदाम मुबारक, अपने बटन मुबारक खोले। हदीस पाक में आता है अपना सीना सैद बिनती ना कि अलम नशरा अल्लाह ने फरमाया तो हमने आपका सीना खोल दिया। सरकार ने यमन की तरफ मुंह किया, और यमन पता किस तरफ बनता है? ये हमारा पाकिस्तान मदीना की यमन की तरफ है। तो हुजूर ने यमन की तरफ अपना रुख अनवर किया, सीना मुबारक जनाब ने खोल दिया और बढ़ाना किया, और हुजूर ने ठंडे सांस लिए। सरकार ने ठंडे सांस भरे और हुजूर की आंसू जान हो गए। सहाबा हैरान है, शर्मसार हो गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत सय्यदुल मुरसलीन, हुजूर आप रसूलों के सरदार हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, जनाब क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया हमारा एक आशिक यमन में बैठा है, हमारी मोहब्बत में रो रहा है। वो हमारी मोहब्बत में रो रहा है, उसकी मोहब्बत हमें मस्जिद नबवी के तड़पा रही है। वो इश्क अबतर दिले मासूम पैदा है शबद, नाना रोज़ समा का परवाना शायदा में शबद, इश्क आने से पहले मासूम में तड़प पैदा हो जाती है। जब तक शमा न जले परवाना कभी नहीं जलता, पहले शमा जलती है फिर परवाना जलता है। पहले हुजूर हमें याद करते हैं, हम बाद में हुजूर को याद करते हैं। ये हम हुजूर को नहीं याद कर रहे, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा हमें याद कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और जब तक अल्लाह तौफीक न दे, अल्लाह का जिक्र कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अल्लाह पहले जिक्र करता है ना बंदे का, बंदा बाद में करता है। ठीक है, खुद आरिफ मालूम हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद आशिक माशूक हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद साजिद मसजूद हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद आबिद माबूद हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या फरमाया? अलिफ आ मीम या ढोला साथे आओ कदाने, तेरा तकेले थके नैन निमा
میں فوت ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ آیت پڑھو، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ پڑھی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو کون ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، جب ہویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لیکن شیر محمد شاہ صاحب گیلانی فرماتے ہیں گئی میں کہ میں آرام پایا، آیا میں کی گل خطا پہ وہ میں نہ رہے ہے، یہ مقصد کہ تجھ میں تو نہ رہے، تیری ہستی کی ہم کو تو نہ رہے، تیرا ہونا بھی الوداع کہہ جائے، تو نہ ہو بلکہ وہی بھی ہو رہ جائے. یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یعنی اپنے آپ کو دیکھ، تو کون ہے؟ تو کون ہے جس نے پہچانا ہے اپنے آپ کو، اپنے ہی پاؤں پہ ہوا وہ سر رکھ. اور سید شیر محمد سے جناب سید صدر حسین شاہ صاحب ہزارویں اصلی حسینی میرے دادا باپ کے وہ خلیفہ ہیں، تو انہوں نے بھی بڑا دیوان لکھا ہے، دیوان صفدر ہے. تو دیوان عشق جناب کا کلام ہے، اردو غزلیات ہیں، فارسی غزلیات بھی ہیں. ان جناب کے دیوان کے بعد اس دیوان کا درجہ ہے دیوان صفدر کا. اور میں نے دیوان غالب پڑھا، دیوان جمال پڑھا، تو میں نے نا یہ سمجھا کہ یہ سب نیچے کی کلام ہے اور یہ اوپر کی کلام ہے. یہ اوپر کی کلام، جناب کی کلام بہت بلند والا ہے، بہت بلند والا ہے وہ نا. اور جناب کی کلام کے بعد ان کی کلام ہے. تو میں ایک دفعہ گیا تو شاید یہ ان کی دیوان میں یہ شعر نہ ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم دوسرا ایڈیشن چلوائیں گے، اس میں یہ شعر دیں گے. تو اس وقت انہوں نے مجھے خود زبانی ہم نے سنایا تھا، مجھے وہ یاد ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میرا شعر ہے سنیے. میں نے کہا ہاں جی. اور حالانکہ وہ ضعیف تھے اور بہت کمزور تھے، 130 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور وہ نا یعنی میں کو اٹھا کر لے کر آیا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ سارا دن بیٹھے رہے اور وہ کلام کرتے رہے اور کہنے لگے جناب میں اب کتنا بیمار تھا لیکن ساریاں بیماریاں روح میں کٹ کے مجھے رکھ دیتی ہیں، ساریاں بیماریاں روح کٹ کے مجھے رکھ دیتی ہیں. پھر بار بار کہتے سن جناب کہ یہ حضور کا خیر ہے، یہ تو آٹے دادا پاک کا خیر ہے. اچھا پھر انہوں نے نا یہ شعر پڑھا، کہنے لگے عجیب سے عجیب کر ہے. جو مجھے کسی بات پہ نا مجھے یہ شعر یاد آیا، تب میں نے وہ یاد آ گیا شعر، میں نے کہا چلے پڑھ دیا. عجیب سے عجیب کر ہے یہ جو داستان میں سنا رہا ہوں، سنیے سنیے. عجیب سے عجیب کر ہے یہ جو داستان میں سنا رہا ہوں، ابھی ابھی تو ہوا ہوں بندہ، کبھی تو میں بھی خدا رہا ہوں. یہ اصطلاح ہے صوفیاء کرام کی. صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں جو اہل شہود ہیں، جو وحدت الشہود کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہما الغوث ہے، یعنی سب کچھ اس سے ہے، سب کچھ اسی سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا. الآن کما ہوگا، جیسے اللہ تھا ویسے ہے. کیا فرماتا ہے کہ میں جب تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. وقال اللہ ولم یکن معه شیء، حدیث صحیح ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں تھا اور کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جہان، یہ مشارق و مغارب، یہ شرق و غرب، یہ شمال و جنوب، یہ فوق و تحت، یہ زیر و زبر، یہ درد و سوز و اداس، یہ انسان، حیوان، یہ چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، انسانات، جنت، دوزخ، ملائکہ، فرشتے، آسمان، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، بحر کلم، سمندر، یہ کہاں سے آئے؟ اللہ فرما رہا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، میں تھا، میرے ساتھ
اللہ سی رب رسول نہ اللہ سی بلے شاہ نے فرمایا بلے شاہ نے ایسی گلا کی جڑا سیدھا ہوئے گا وہ سیدھیاں گلا لگن گیا جڑا ڈنگا ہوئے گا وہ ڈنگیاں لگن گیا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا آدمی کو بخار ہوتا ہے بخار تو اس بخار میں وہ اگر حلوہ بھی کھائے نا تو اسے کڑوا معلوم ہوتا ہے حالانکہ حلوہ تو میٹھا ہوتا ہے حلوہ میٹھا ہے اور حضور کی حدیث ہے حضور کی حدیث ہے اے ایمیں نہیں مولوی علوی پسند کرتے اے حدیث ہے حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے لہذا وہ نا ہے تو وہ میٹھا لیکن اس کی زبان کڑوی ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہے اس واسطے وہ میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگتی ہے کسی بزرگ نے کسی ولی کامل نے کسی اکمل نے کسی مکمل نے کوئی شریعت کے برخلاف کام نہیں کیا نہ کوئی شریعت کے برخلاف کوئی کلام کہا ہے جو بھی کلام ان کا ہے وہ حق ہے سچ ہے اور قرآن اور تمام احادیث کا وہ نچوڑ اور خلاصہ ہے مگر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اعتراض کر کے اپنا مطالعہ کرنا ہے اور چند اللہ دے کوئی تھوک سکتے تے تھوکتے منہ آپ ہوئی چاند کو تو کوئی فرق نہیں پہنا یہ چاند کا تو تھوک نہیں جانی تو یہ جو لوگ ہیں یہ حقیقت شناس ہے اور قرآن کے حقائق میں جانتے ہیں قرآن کے حقائق میں جانتے ہیں قرآن کے معانف اور مطالب اور قرآنی اور مفہوم اور قرآن کے راز سے وہ واقفیت رکھتے ہیں اور پھر وہ کسی بزرگ کوئی بزرگ کو ایک راز ظاہر کر دیتا ہے کوئی دو ظاہر کر دیتا ہے کوئی 10 ظاہر کر دیتا ہے اور عجیب کیفیت ہے کہ اول سے لے کر ابد تک قرآن پاک کے اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک کے ظاہر سے لے کر باطن تک قرآن پاک کی الحمد سے لے کر والناس تک سارے حروف آج تک کسی ولی میں بیان نہیں کیے میرے دادا پاک کے بڑے بڑے کامل بزرگ ہیں اکمل ہیں مکمل ہیں وہ سب اشرف ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم سب کے غلام ہیں بلکہ ان کے غلاموں کے غلام ان کے غلام آنے غلام ہیں مگر جو کام جناب نے کیا ہے آج تک کسی ولی نے نہیں کیا جناب نے تمام حروف مقطعات کی شرح فرمائی اور تفسیر لکھی اور اسرار مقطعات اور حروف المتشابہات اور یہ وہ حروف ہیں کہ جبریل حاضر ہوا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام پیش کرتا ہے اور ساتھ میں فرماتا ہے الف فرمایا الف لام فرمایا الف میم فرمایا الف میں جان گیا واحد مقدر کا سیما میں جان گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے تو کوئی خبر نہیں سرکار نے فرمایا جبریل تو وہی کہاں سے لاتا ہے یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا پہ میرا مقام ہے وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے اس میں سوراخ ہے اس سوراخ سے آواز آتی ہے میں سنتا ہوں نبی تک پہنچاتا آیا اب آپ تک لے کر آتا حضور نے فرمایا کبھی دیکھا ہے اس میں حضور میری ضرورت نہیں میری مجال نہیں کہ میں اس پہ دیکھوں فرمایا جاؤ آج جا کر دیکھو جبریل پہلی مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ اس بیری کے درخت میں جہاں سے آواز آتی تھی اللہ تعالیٰ کی اور جبریل سنتے تھے وہی لے کر نبیوں تک آتے تھے جبریل نے پہلی مرتبہ اس سوراخ میں جھانکا تو محمد مصطفیٰ اپنی دل کی تشفی کے لیے وہ پھر دوبارہ مسجد
واسطے بھی محمد مصطفیٰ تھے، آخر بھی محمد مصطفیٰ تھا۔ اس وقت جبریل امین بولا یہ کیا راز خدا ہے؟ جو شکل محمد ہے وہی شکل خدا۔ اس وقت جبریل کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا، راز کھل گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ علی لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کر عمر کو بھی ساتھ لے جاؤ اور ہمارا جھوٹا اویس کرنے کے پاس لے جاؤ، میری امت کے لیے دعا کرواؤ۔ حدیث نبوی ہے، رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کے لیے خیر خواہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب حریص ہے، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا محبوب تمہیں عزیز رکھتا ہے، تمہیں بہت پیارا رکھتا ہے اور تمہاری مشقت میں پڑنا اسے گوارا نہیں ہے۔ وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضور سے بڑھ کر اور کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ حضور نے کیوں فرمایا علی اور عمر جاؤ، جا کر میری امت کے لیے دعا کرواؤ اویس کرنی سے؟ اور وہ عمر فاروق اور علی مرتضیٰ کون ہے؟ حضور نے فرمایا لحمک لحمی، دمک دمی، جسدک جسدی، قلبک قلبی، سرک سرکی، روحک روحی۔ فرمایا علی کا جسد ہمارا جسد، علی کا خون ہمارا خون، علی کا راز ہمارا راز، علی کا دل ہمارا دل، علی کی روح محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور عمر فاروق وہ ہیں جن کے متعلق سرکار نے فرمایا اگر ہمارے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اتنے متحد اور اقامت صحابہ ہیں اور حضور علیہ السلام بھیج رہے ہیں اس شخص کے پاس جو صحابی بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی امت میں بعض ایسے لوگ ہیں جو حضور کے بہت زیادہ قریب ہیں، جو سرکار کے بہت زیادہ قریب ہیں، حضور کے بہت زیادہ مقرب ہیں۔ حضور جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں۔ سارے فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو ہفتہ میں ایک بار حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک ماہ میں ایک مرتبہ حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جو سال میں ایک مرتبہ حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد ان کو شرف ملتا ہے حضور کی حاضری کا، جناب کی کچہری کا۔ اور بعض ایسے بزرگ ہیں جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ان کو حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہم وقت حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم وقت حضور کی حضوری میں رہتے ہیں، انہیں دائم الحضوری کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بعض ایسے بزرگ ہیں، بعض ایسے اولیاء ہیں جو حضور کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، حضور کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، مستقل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں وہ نہیں رہتے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہونا اول وہ ایسے کبھی مقبول بارگاہ ہے حضور کی خدمت میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم وہ پہنچے اور انہوں نے جا کر عرض کی یا حضرت دعا کریں۔ اب حضور نے فرمایا میری امت کے لیے دعا کرو۔ وہ سر سجدے میں انہوں نے رکھ دیا، کافی دیر ہو گئی۔ عمر فاروق نے سوال کیا یا حضرت جلدی کریں، ہمیں جلدی ہے، سرکار کی طبیعت ناساز ہے، ہم نے واپس جانا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی مقبول بارگاہ رسول نے سر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے یہ ابو ملے ہوئے ہیں یا کہ جدا ہیں؟ یہ ابو ملے ہوئے ہیں یا کہ جدا ہیں؟ عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ سوال انہوں نے عمر فاروق سے کیا، علی مرتضیٰ سے نہیں، عمر فاروق سے کیا۔ عمر فاروق خاموش ہو